سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو دیکھ کر کہ اسلام کی کیا محبت ہے ان کے دلوں میں، آقا کی کیا محبت ہے، یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور غزوہ خیبر کے بعد، اور اس کے بعد اس لیول کے وہ اعلیٰ درجے میں پہنچے کہ سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی کو وہ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ پچھلے جمعے میں، پچھلے درس میں وہ تفصیلی ساری گفتگو ہوگی تھی، اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا حمص کا، اور کہا یا سعید انا مولوکا علی اہل حمص، ہم آپ کو گورنر بنا کر بھیجتے ہیں، تو واسطہ دے کر منت سماجت کی کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے گورنر مت بنائیں، کسی اور کو بنا دیں۔ آگے سے کہا کہ نہیں، تجھے ہی بنا کر بھیجنا ہے۔ ان سے پہلے ایک شخص اور آیا، حضرت عمر پہلے ان کا سوچ رہے تھے کہ ان کو بنا کر بھیجا جائے، آ کے انہوں نے خود ہی مطالبہ کر دیا کہ وہ سیٹ خالی ہے، مجھے بھیج دیا جائے۔ تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کا راز کھول دیا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ جس میں اپنی طلب ہو کہ مجھے بنایا جائے۔ تو بڑا شکر کے نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے بچا لیا۔ ان کو جب گورنر بنایا گیا تو دوسری درخواست یہ کی کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ مجھے میں نے آپ کی بات مان لی، آپ ایک کام کریں کہ مجھے جو عام مسلمانوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، ہر مسلمان کو ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے وہی دیا جائے، گورنر ہونے کی وجہ سے، جیسے گورنر پنجاب، گورنر سندھ، تو گورنر ہونے کی وجہ سے مجھے اضافی طور پہ کچھ نہ دیا جائے۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد حمص سے لوگ آئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اکتبوا لی اسماء فقرائکم حتی اسد حاجتہم، مجھے اپنے فقیروں کے نام بتاؤ تاکہ ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ تو جب انہوں نے نام لکھوانا شروع کیے تو 2-3 ناموں کے بعد ایک نام ایسا آیا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ وہ نام کس کا تھا؟ سعید بن عامر کا، جو اس علاقے کے گورنر ہیں۔ تو عمر فاروق رو رہے ہیں ہزاروں قطار۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اللہ کی قسم اس گھر میں ان میاں بیوی کے پاس سوائے 1-2 چادر کے اور 1-2 برتن کے اور پورے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 1000 دینار بھیجے، یہ واقعہ تفصیلاً پچھلی دفعہ عرض کر دیا تھا۔ اس دینار کو دیکھ کر انا للہ پڑھا تو بیوی نے کیا امات امیر المومنین، کیا سیدنا عمر فاروق فوت ہو گئے؟ کہ نہیں، بل اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو کہا اصیب المسلمون فی بقعۃ، کیا مسلمانوں پہ کوئی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ کہا نہیں، بل اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑا کام ہو گیا۔ تو بیوی کے ذہن میں اور 2-4 جو باتیں تھی وہ کر کے کہنے کہ ہوا کیا، کچھ بتائیں سو صحیح۔ فما دخلت علی الدنیا لتفسد آخرتی، دنیا ہمارے اوپر داخل ہو گئی ہے، دنیا ہمارے اوپر چڑھ گئی ہے اور ہماری آخرت کو برباد اور خراب کرنا چاہتی ہے، کیا تو اس میں میری معاونت کرے گی؟ اچھا، بیوی کو نہیں پتا کہ 1000 دینار آج کے کئی کروڑوں بنتے ہیں، 1000 دینار گھر میں آیا ہوا، بیوی کو نہیں پتا اس معاملے کا۔ وہی لا تدری من امر الدناری شیئا، اس کو نہیں پتا۔ کہا کیوں نہیں کروں گی؟ کہا یہ 1000 دینار آ گئے، دنیا ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو سارا غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں 1000 کے 1000 دینار خرچ کر دیے، اپنے پاس 1 دینار بھی نہیں چھوڑا۔ ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے۔